الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے لیے بڑی مسرت اور سعادت کا بھی موقع ہے اور آزمائش کا بھی کہ آپ حضرات سے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاقات کا شرف عطا فرمایا. یہ سعادت اور مسرت کا موقع ہے اور آزمائش کا اس لیے کہ حضرات علماء کرام کی محفل میں کچھ لب کشائی مجھے ہمیشہ ایک جسارت معلوم ہوئی ہے، بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ اس محفل میں یوں تو آپ سبھی بڑے ہیں، لیکن آپ میں سے بعض حضرات ایسے ہیں کہ جو مجھ سے عمر میں بھی بڑے، علم میں بھی بڑے، عمل میں بھی بڑے، وہ بھی موجود ہیں. آپ سے میں سے بہت سے حضرات تو وہ ہوں گے جو درجے میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، مگر عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں. لیکن بعض حضرات وہ بھی ہیں کہ جو عمر میں بھی بڑے ہیں. حضرت مولانا عبدالرشید ربانی صاحب جو میرے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے دارالعلوم کی یادگار ہے جب دارالعلوم ایک بے آب و گیاہ صحرا میں قائم کیا گیا تھا، اور اس وقت میں مشکوہ شریف کے سال میں تھا اور یہ دور حدیث کے سال میں تھے، اور یہ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو دارالعلوم جب اس علاقے میں جو آج کورنگی کہلاتا ہے منتقل ہوا تو پہلی جو جماعت فارغ ہوئی تھی، مولانا عبدالرشید ربانی صاحب اس کے چشم و چراغ تھے. تو یہ مجھ سے عمر میں بھی بڑے، علم میں بھی بڑے، درجے میں بھی بڑے، اور اس درجے کی اور بڑائی ہی کا ایک ثمرہ یہ بھی ہے کہ وہ اس اجتماع میں تشریف لائے اور مجھے یہاں بیٹھنے کی تاکید فرما کر مجھے عزت بخشی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں ہم ترقی عطا فرمائے. تو حضرات علماء کرام سے کوئی بات کرتے ہوئے اس لیے ایک آزمائش محسوس ہوتی ہے کہ سب اہل علم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لیے ہیں، تو ان سے میں کیا نصیحت کی بات کروں. اور اگر کچھ کرنی بھی ہوتی تو مجھ سے پہلے میرے بہت ہی عزیز اور محترم بھائی مولانا حنیف جالندری صاحب نے اپنے بہت ہی مختصر مگر جامع اور مانع خطاب میں ان تمام اہم نکات کو بیان کر دیا کہ جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جب یہ اجتماع ہو ہی گیا اور مجھے اس کام کے لیے بٹھا ہی دیا گیا، تو پھر وہی بات جو مولانا حنیف صاحب نے فرمائی کہ تکرار، بزرگوں سے سنی ہوئی باتوں کا کچھ تکرار کر لیا جائے جس کا مخاطب خود اپنا نفس پہلے ہے اور باقی حضرات بعد میں ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو اس بات پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ملک میں آپ حضرات کے ذریعے ایمان اور علم کی شمع روشن فرمائی۔ میں سب سے پہلے اس ملک میں سن 1978 میں آیا تھا۔ جب اس وقت کے حالات کا آج کے حالات سے موازنہ کرتا ہوں تو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ اس وقت لندن جیسے شہر میں بھی ڈھونڈے سے کوئی مسجد تلاش کرنا مشکل تھا، اور اس بات کا تو تصور بھی نہیں تھا کہ اس ملک کے اندر علوم دین کے مدرسے قائم ہوں گے، اور جگہ جگہ اس ملک کے جو زہریلے اثرات ہیں وہ خود مسلمانوں کے اندر نظر آتے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کے چپے چپے پر نہ صرف مسجدیں ہیں اور بچوں کی تعلیم گاہیں ہیں، بلکہ دور حدیث کے مدارس یہاں پر قائم ہیں، اسلامی اسکول یہاں پر قائم ہیں، اسلامی کالج یہاں پر قائم ہیں، اور بچیاں اور طالبات کے لیے حجاب کے ساتھ تعلیم و تربیت کا جو نظام موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے جو چند سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بے شک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم الشان کام جو لیا وہ آپ حضرات ہی سے لیا۔ ایک شخص چاہے وہ کسی دور دراز کی کسی چھوٹی مسجد میں بیٹھ کر امامت کر رہا ہو، مکتب کی تعلیم دے رہا ہو، وہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا دائرہ نظر آتا ہے، لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک چراغ چھوٹا سا روشن کر دیا جائے۔ چراغ جہاں بھی ہوتا ہے وہ نور ہی پھیلاتا ہے، اس سے روشنی ہی پھیلتی ہے، وہ تاریکی کو بھگاتا ہے۔ تو آپ میں سے ایک ایک فرد جو جہاں کام کر رہا ہے الحمدللہ وہ ایک نور پھیلا رہا ہے، اور اس نور کے اثرات ملک کے مختلف حصوں میں چپے چپے پر نظر آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس، یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں سن 55 سے لے کر 60 تک کی، کہ یہاں جو کچھ مسلمان تھوڑے بہت آ کر آباد ہوئے تھے وہ خط لکھا کرتے تھے کہ یہاں پر کہیں ہمیں حلال گوشت میسر نہیں آتا، تو کسی طرح آپ یہ فتویٰ دے دیجئے کہ طعام اہل کتاب حل لکم کے تحت ہم یہاں پر جتنا جو یہاں کا ذبیحہ ہے وہ استعمال کرنا کم از کم حاجت اور ضرورت کی بنیاد پر جائز ہے۔ تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اس وقت یہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض حالات میں ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر کسی دوسرے امام کے قول پر فتویٰ دینے کی بھی گنجائش ہو جاتی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں متروک التسمیہ کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن آج اگر ہم نے یہ فتویٰ دے دیا تو اس ملک میں کبھی حلال گوشت میسر نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم آج یہ سخت فتویٰ دیں گے، اور وہ ہمیں کوئی تشدد پسند کہے یا ہمیں کوئی رجعت پسند کہے یا تقلید اعمیٰ کا طعنہ دے، لیکن ہمارا فتویٰ یہی ہے کہ جب تک مسلمان خود اپنے حلال گوشت کا انتظام نہیں کریں گے اس وقت تک ان کے لیے گوشت کھانا جائز نہیں۔ تو اس فتوے کا آج اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلی گلی حلال دکانیں قائم ہیں۔ اگر اس وقت یہ فتویٰ دے دیا گیا ہوتا کہ ضرورت کی بنیاد پر چلو کھا لو، تو پھر یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی، یہ ماحول نہ بنتا۔
اس پر یہ جو ماحول جس طرح بنا ہے اور الحمدللہ بن رہا ہے اور روز بروز اس میں ترقی ہو رہی ہے، یہ سب آپ حضرات کی کوششوں کا نتیجہ ہے، آپ حضرات کی اخلاص کا نتیجہ ہے، آپ حضرات کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فضل و کرم سے آپ کو نوازا، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم۔ تو ایک طرف تو یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نور آپ کے ذریعے پھیلایا، دوسری طرف جو مولانا حنیف صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کو ترقیات ظاہر اور باطنہ عطا فرمائے، ماشاءاللہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نسبتوں سے نوازا ہے، اپنے جد امجد کی نسبت ان کو حاصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس وقت ہمارے مدارس دینیہ اور جامعات دینیہ کی جس خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا، اور اس عمر میں منتخب فرمایا کہ جس عمر میں عام طور سے اس طرح کی ذمہ داری انسان کے لیے قبول کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور اس کو چلانا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے، ان کے منہ پر کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن ہم سب کو ضرور یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوعمری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس وفاق کی اتنی بڑی خدمت لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی صلاح و فلاح اور ترقیات ظاہر اور باطنہ سے نوازے، اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ تو یہ بات جو کہہ گئے مختصر سے الفاظ میں، وہ حقیقت میں بڑے پتے کی بات ہے، اور جیسے میں عرض کیا کہ تکرار کرنا چاہتا ہوں، تو یہ آیت کریمہ جو انہوں نے پڑھی تھی، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ تو اس آیت کریمہ پر مجھے یاد ہے کہ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک مرتبہ دارالعلوم میں کئی ہفتے اس آیت کی تفسیر پر بیان فرمایا، اور اس کے ایک ایک لفظ میں جو سبق پنہاں ہیں ان کو اس طرح کھول کر بتایا کہ کبھی اس طرف توجہ دینے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ان میں سے دو باتیں دہرانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ بات یہ کہ جو الفاظ استعمال فرمائے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم طالب علموں کے لیے، وہ یہ ہے کہ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ تو ان دو لفظوں کے بارے میں جو کچھ حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا تھا، وہ اس مختصر وقت میں کر دوں تو شاید ہم لوگوں کے کام آ جائے۔ فرمایا کہ ایک تو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یہ نہیں فرمایا کہ لِيَتَعَلَّمُوا الدِّينَ۔ لِيَتَعَلَّمُوا الدِّينَ زیادہ سادہ، آسان اور مختصر لفظ تھا بنسبت لِيَتَفَقَّهُوا کے، کہ جس کے لیے سیلابی فی کا لانا پڑا۔ اگر براہ راست لِيَتَعَلَّمُوا فرما دیتے تو وہ متعدی بدون صلہ ہوتا۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ فرمایا، تو فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ علم کے معنی ہے جان لینا، تو تنہا کسی بات کا جان لینا موجب فضیلت نہیں ہوتا، صرف جان لینا کوئی موجب فضیلت نہیں۔ جاننے والا تو شیطان بھی تھا، ابلیس بھی تھا، اور فرمایا کہ اتنا جاننے والا تھا، اتنا علم اس کے پاس تھا کہ امام راضی کو بھی جاتے جاتے شکست دے گیا۔ واقعہ سنا ہوگا آپ نے، جاتے جاتے امام راضی کو جیسے انسان کو بھی شکست دے گیا۔ علم تو اس کے پاس بھی تھا، عقل بھی بڑی تھی، عقل ایسی تھی کہ اگر اس کے دلیل کو جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کی خالص عقل کی بنیاد پر رد کرنا چاہو تو کوئی راستہ نہیں، کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو صرف عقل کی بنیاد پر
اگر جواب دینا چاہو اس دلیل کا تو ہمارے لیے مشکل ہے اس عقل کی بنیاد پر جواب دینا. تو عقل بھی بہت تھی، علم بھی بہت تھا. بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 عین تھے اس کے اندر. عالم بڑا تھا، عین عالم کا، اور عاقل بڑا تھا کہ دلیل ایسی پیش کر دی، اور فرمایا عابد بڑا تھا کیونکہ روایات میں ہے کہ پہلے عبادت بھی بہت کرتا تھا. تو عالم بھی تھا، عاقل بھی تھا، عابد بھی تھا. فرمایا چوتھے عین کی کمی تھی کہ عاشق نہیں تھا. اگر عشق ہوتا تو پھر یہ نہ کہتا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو میرا خالق ہے، تو مجھے جو حکم دے رہا ہے، میرا کام تو یہ ہے کہ اس کے آگے سر جھکا دوں. تو عالم تھا، عابد تھا، عاقل تھا، مگر عاشق نہیں تھا. اس کے نتیجے میں اتنا گمراہ ہوا اور اتنا خوار ہوا. تو علم تنہا جان لینا یہ کافی نہیں، فضیلت کا معیار نہیں. اور اگر یہ ہوتا تو شبریف بھی بڑا ہوتا. علم کے لحاظ سے آپ دیکھ لو، یونیورسٹیاں یہاں پر بھی ہیں، اسلامک اسٹڈیز کے شعبے اس میں جو قائم ہیں، اور امریکہ میں بھی قائم ہے. مستشرقین اس کے اندر جو کچھ تحقیقات لکھ رہے ہیں، جن کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، بعض اوقات ہمارے اچھے اچھے علماء کو بھی ان کتابوں کا پتہ نہیں ہوتا. ایسے ایسے مقالات لکھے جا رہے ہیں. علم ہے موجود. تو تنہا علم کافی نہیں، بلکہ جس چیز کو حاصل کرنا ہے، فرمایا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کی سمجھ حاصل کرنا. وہ دین کی سمجھ محض کتاب سے نہیں آتی، محض علم سے نہیں آتی، وہ دین کی سمجھ رکھنے والے کی صحبت سے آتی ہے. وہ جس کے پاس دین کی سمجھ ہو. وہ سمجھ کیا ہے؟ وہ سمجھ یہ ہے کہ کس وقت میرے دین کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے، کس وقت دین کا کیا مطالبہ ہے. اس وقت وہ جو تقاضا اور جو مطالبہ ہوتا ہے، اس تقاضے اور مطالبے پر عمل کرنے کا نام ہے تفقہ فی الدین. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک بستی تھی جہاں پر ارتداد کا فتنہ پھیلا ہوا تھا، زبردست ارتداد، لوگ مرتد ہو رہے تھے. تو وہاں کچھ لوگ تھے کہ جو ابھی مرتد کھلا نہیں ہوئے تھے، مگر انہوں نے کافروں کی سی باتیں شروع کر دی تھیں. تو حضرت وہاں تشریف لے گئے ان مسلمانوں کے پاس جو ابھی تک مسلمان تھے، مرتد نہیں ہوئے تھے. ان سے کہا بھائی تو ہم نے سنا ہے تم لوگ، وہ شدھی کی تحریک چل رہی تھی، تم شدھی کی تحریک کے اس میں اسلام چھوڑ رہے ہو؟ تو نا جی نا، ہم تو مسلمان ہیں. انہوں نے جواب میں کہا نا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو تعزیہ اٹھاویں، ہم تو تعزیہ اٹھاویں، تو ہم تو مسلمان ہیں. تو حضرت نے کہا اچھا تم تعزیہ اٹھانے کا، کیا اٹھایا کرو تعزیہ. ہاں، یہ تعزیہ اٹھانا مت چھوڑو. سبحان اللہ. اب بظاہر تو تعزیہ اٹھانے کا فرمانا کہ بھئی تعزیہ اٹھایا کرو، یہ بدعت کہو اس کو، رسم کہو، جو کچھ کہو، اس کا جواز نہیں. لیکن فرمایا کہ اس وقت کفر اور اسلام کی علامت بن گیا ہے یہ. تو اگر ان کو اس وقت تعزیے سے روکا جائے گا تو یہ سیدھے ارتداد کی گود میں جائیں گے. اور اس وقت اگر ان کو کم از کم اس پر روک دیا گیا تو آگے پھر ان کی اصلاح کا راستہ نکلے گا. تو یہ ہے علم میں اور تفقہ فی الدین میں فرق، کہ کس موقع پر دین کا کیا تقاضا ہے اور دین کا کس چیز میں فائدہ ہے. تو اس بات کو اختیار کرنا یہ تفقہ فی الدین ہے. کوئی اب اگر اٹھا کے فتویٰ پوچھو کہ ایک مولوی صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں گاؤں والوں سے کہ تم تعزیہ اٹھایا کرو، تو اس مولوی صاحب کا کیا حکم ہے؟ تو
اس کا فتویٰ جو خالص علم کی بنیاد پر دیا جائے گا، جس میں تفقہ نہ ہو، تو وہ یہی ہوگا کہ بھئی وہ غلط بات کہی، انہوں نے گمراہی کی بات کہی، ایسے آدمی کو گمراہ سمجھنا چاہیے۔ لیکن کس موقع پر، کس مرحلے پر، کس درجہ، کس چیز میں ڈھیل دی جائے اور کس چیز میں سختی اختیار کر لی جائے، یہ چیز جو ہے یہ تفقہ فی الدین ہے۔ اور یہ تفقہ فی الدین صرف کتاب پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ صرف درسگاہ میں بیٹھ کر ڈگریاں حاصل کرنے، اسناد حاصل کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو وہ در حقیقت وہ سمجھ ہے جس کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا کہ لیے تفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ پیدا کرنا، کس وقت کیا تقاضا ہے۔ اس پر اگر آدمی، اور میں تو اختصار کر کے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر رہا ہوں، ورنہ حضرت نے اس کے اوپر کئی ہفتے بیان فرمایا۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی، عجیب انسان اللہ نے پیدا کیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کاندھلے سے پیدل سفر کر رہے تھے، دہلی جا رہے تھے۔ تو راستے میں مغرب کی نماز کا وقت آیا تو دیکھا کہ کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ملے، تو ایک بستی تھی، وہاں پر دیکھا تو ایک مسجد تو ہے، بالکل ویران پڑی ہوئی ہے، گرد غبار میں اٹی ہوئی ہے۔ تو وہاں انہوں نے کہا چلو یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے وہاں داخل ہوئے، کوئی آدمی نہ آدمزاد۔ اذان دی تو اذان کے اوپر بھی کوئی چل کے نہیں آیا مسجد میں۔ حضرت نے اس کے اوپر جھاڑو دی، گرد و غبار ہٹایا، اذان، وہ پھر جو ساتھی تھے ان کے ساتھ مل کے جماعت کی۔ بعد میں بڑا افسوس ہوا کہ یا اللہ، یہاں پر بستی میں مسلمان بھی موجود ہیں اور اذان کی آواز بھی ہوئی، کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ تو حضرت بستی والوں کے پاس گئے جو مسلمان تھے، ان سے پوچھا کہ بھئی مسجد خالی ویران پڑی ہوئی ہے، آپ لوگ نماز کے لیے نہیں آتے؟ کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے جو گاؤں کے جو نواب صاحب ہیں، وہ الناس علی دین ملوکہم، تو وہ نماز سے بالکل بے پرواہ ہیں، دین سے غافل ہیں اور آتے نہیں، اگر وہ آنا شروع کر دیں تو ساری بستی نماز کو آ جائے گا۔ کہا کہ اچھا مجھے پتہ بتاؤ نواب صاحب کا۔ نواب صاحب کے پاس پہنچے، نواب صاحب سے کہا کہ بھائی آپ مسلمان ہو، مسجد ویران پڑی ہے، اگر آپ جایا کرو مسجد میں تو نماز بھی ہو جائے گی، آپ کو سارے انسانوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو حضرت کی باتوں میں اخلاص تو تھا، طبیعت پہ کچھ اثر تو ہوا، کہنے لگا کہ مولانا نماز پڑھنے کا تو میں چلا جاؤں، مگر دو کام ایسے ہیں میں چھوڑ نہیں سکتا۔ کیا کام ہے؟ کہ ایک تو یہ کہ میں شراب پیتا ہوں اور میرے پاس فاحشہ عورتیں آتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ میں وضو نہیں کر سکتا، وضو میرے بس سے باہر، تو اس لیے نماز کیسے پڑھوں بغیر وضو کے؟ حضرت نے فرمایا کہ اچھا تو ایسا کرو، آپ ایک بات کا وعدہ کر لو۔ یعنی کیا؟ کہ بغیر وضو کے پڑھ لیا کرو نماز، بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو، لیکن وعدہ کر لو کہ نماز آپ جاؤ جو بغیر وضو کے پڑھو گے دوسرے لوگ دیکھ کے بھی آ جائیں گے۔ بغیر وضو کے نماز کیسے؟ کہا کہ میں کہہ رہا ہوں بغیر وضو کے پڑھو۔ تو اس نے کہا اچھا یہ تو میں کر لوں گا، لیکن بغیر وضو کے میرے سے سمجھ میں آ نہیں رہا کیسے؟ کہ آپ سمجھ میں آئے نہ آئے آپ مجھ سے وعدہ کر لو بغیر وضو کے پڑھنا۔ اور جہاں تک وہ اور باتوں کا تعلق ہے، وہ تم گھر میں جو کچھ کرتے ہو کرا کرو، لیکن نماز کو آ جائے گا، وعدہ کرو۔ اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے کہا جی اچھا وعدہ کرتا ہوں، کل ظہر کے وقت سے نماز کو جاؤں گا۔ حضرت وہاں سے اٹھے، دوبارہ مسجد میں گئے، 2 رکعتیں پڑھی، سجدے میں گرے، خوب روئے، خوب روئے۔
اور رو کے دعا مانگی کہ اللہ میں یہاں تک تو لے آیا، اب وضو کرانا آپ کا کام۔ یہ کہہ کر اگلے دن ظہر کا وقت آیا تو نواب صاحب کو وعدہ یاد آیا۔ جب جانے لگے تو دل نے یہ کہا کہ خدا کے بندے، پہلے دن تو جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو آج تو وضو کر لے، آپ وضو کیا تو غسل کر لے۔ تو غسل کیا اور غسل کر کے مسجد پہنچے اور نماز پڑھی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دل ایسا بدلا کہ جو اور خرافات لگی ہوئی تھی وہ بھی چھوڑ کر۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ بھئی مولانا مظفر حسین صاحب نے اس کو کہہ دیا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لے، تو کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ بغیر وضو کے اگر تہاوناً نماز پڑھے تو آدمی کافر ہو جاتا۔ تو تنہا علم کی بات تو یہ تھی، لیکن تفقہ فی الدین یہ تھا، تو لیتفقہوا فی الدین فرمایا گیا۔ تو فرمایا کہ ہمارا کام، ہم طالب علموں کا کام صرف حروف و نقوش کا علم حاصل کرنا نہیں ہے، دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے، کس وقت کس بات کا کیا تقاضا ہے، دین کا کیا تقاضا ہے، اس پر عمل کرنا، اور وہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ اور صحبت کے بعد پھر دوسری بات جو فرمائی، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنے قوم کو کیا کرے، انذار کرے۔ اور حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظی ترجمہ اردو میں کرو گے تو یہی ہوگا کہ ڈرائیں، لیکن اردو میں ڈرانے کا ایک ہی لفظ ہے بیچارے کے پاس اردو میں، اور کوئی لفظ نہیں۔ عربی زبان میں ہر قسم کے خوف کے لیے الگ لفظ۔ انذار جو ہوتا ہے ڈرانا، انذار والا ڈرانا، ایک تو ڈرانا وہ ہوتا ہے جو سانپ سے ڈرائے، بچھو سے ڈرائے، ڈاکو سے ڈرائے، موذی افراد سے ڈرائے، اس کے لیے انذار نہیں آتا۔ انذار وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی شفقت کی وجہ سے، کسی پر شفقت کی وجہ سے کسی کو ڈرایا جائے کہ تمہیں نقصان پہنچ جائے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہارے اس نقصان سے، خدا کے لیے اپنے آپ کو اس نقصان سے بچا لو، یہ ہے انذار۔ تو فرمایا کہ سارے قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ نذیر نذیر نذیر، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے نذیر کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ تو نذیر کے معنی کے اندر یہ بات داخل ہے کہ قوم دوسرے کی شفقت اور محبت کی وجہ سے اس کو ڈرایا جائے، جیسے باپ بیٹے کو ڈراتا ہے، جیسے باپ اپنے اولاد کو ڈراتا ہے، جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کو ڈراتا ہے، وہ شفقت مد نظر ہوتی ہے اس کی۔ تو وہاں اس کو طعنہ دینا مقصود نہیں ہوتا، اس کو برا بھلا کہنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شفقت مقصود ہوتی ہے۔ وہ ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اسی کا ایک پہلو وہ ہے جس کی طرف مولانا نے اشارہ کیا تھا کہ سخن دل نواز، کہ بات ایسی ہو جو دلوں میں اتر جائے۔ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے، گالی کا جواب پھولوں سے دیا جاتا ہے۔ گالی کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انبیاء کرام کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ کوئی مجھ جیسا ہوتا تو کہتا ہے تو بیوقوف، تیرا باپ بیوقوف، تیرا دادا بیوقوف، لیکن پیغمبر کیا جواب دیتا ہے؟ یا قوم لیس بی صفاحۃ، یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ تو گالی دی جا رہی ہے تو گالی کو ایک مسئلہ بنا کر اس کا جواب دے دیا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو خطبے کے دوران، تقریر کے دوران کھڑے ہو کر ایک آدمی کہتا ہے کہ مولانا ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ خطبے تقریر کے دوران، آج ذرا ہم تصور تو کریں، کوئی آدمی اگر کھڑے ہو کر ہمیں کہے تو اول تو ہم کیا جواب دیں گے اس کو، اور اگر ہم نہیں تو ہمارے حوالی موالی جو ہیں اس کی تکہ بوٹی نوچ ڈالیں گے۔
مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کا جواب یہ تھا، بھائی آپ کو غلط اطلاع ملی، آپ کو غلط اطلاع ملی، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دلی میں موجود ہیں۔ اس کو گالی کو مسئلہ بنا کر جواب دے دیا۔ تو انذار کے اندر شفقت ہے، اس میں محبت ہے، اس میں نفرت نہیں ہے۔ فرمایا کہ کفر سے نفرت ہے، کافر سے نہیں ہے، گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نہیں ہے، نفرت اس شخص سے نہیں ہے، اس سے محبت ہے، اس پر ترس ہے، اس کا ڈر ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں کولیاں بھر بھر کر جہنم سے نکالنے والا ہوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اپنی جان ہلاکت میں ڈال دو گے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے جاں پرسوز کہ اس دل میں یہ آگ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح میں اپنی اس قوم کو کسی طرح بچا لے جاؤں۔ یہ صورت جو ہے، حالانکہ ایسے بھی مواقع قرآن کریم میں بیان فرمائے جہاں پر پتہ تھا تقریباً کہ میں کچھ کہوں گا تو اثر بھی نہیں ہوگا۔ فرعون کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی علم ازلی میں تو یہ بات تھی کہ یہ ایمان لانے والا نہیں، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ لعلہ یتذکر او یخشی، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے گا، لیکن اے موسیٰ، اے ہارون، تم بحث داعی مبلغ کے جب جاؤ تمہارے دل میں یہ امید ضرور ہونی چاہیے کہ لعلہ یتذکر او یخشی۔ اور کیف تعظون قوما اللہ مہلکہم کہا جا رہا ہے، تو جواب میں کیا؟ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یہتدون۔ تو میں کم از کم اللہ کے سامنے میں جواب دے سکوں گا کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، ولعلہم یہتدون، اور شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ تو چاہے بظاہر حالات سننے والے کی طرف سے قبول کے آثار نہ ہوں، تب بھی حکم یہ ہے داعی کو کہ وہ اپنے دل میں یہ امید کی شمع جلائے رکھے کہ شاید میری بات اس کے لیے کارآمد ہو جائے۔ یہ طریقہ اگر ہم لوگ اختیار کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں بھی وہ شفقت، وہ لگن، وہ دھن پیدا فرما دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کی خاصیت رکھی تھی۔ تو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا گیا، تو وارث جو ہوتا ہے وہ مورث کی ہر چیز میں حصہ دار ہوتا ہے۔ سوئی بھی اگر چھوڑ کر گیا ہے کوئی مورث، اس سوئی میں بھی ہر وارث کا حصہ ہوگا۔ تو انبیاء کے جب وارث ہیں تو انبیاء کے وارث میں انبیاء کرام کی جتنی خصوصیات ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، جتنے بھی ان کے جذبات ہیں، ان سب میں وراثت چلے گی۔ اور اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ دل میں یہ لگن ہو، یہ تڑپ ہو کہ کسی طرح ہماری قوم راہ راست پر آ جائے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی کہ توقع فی الدین اور شفقت کے ساتھ، لگن کے ساتھ دوسروں تک بات پہنچانے کی ایک تڑپ ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کے کام میں برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے لیے میں آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ محض کتابیں پڑھ لینے سے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ اب اس وقت ہمارے پاس وہ بزرگ موجود نہیں ہیں، لیکن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان کے حالات، ان کے ملفوظات، ان کے سوانح وہ محفوظ ہیں۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم طالب علموں کو یہ چاہیے کہ جو ہمارے اکابر ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، ان کے حالات اور ملفوظات کو اپنا وظیفہ زندگی بنائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل چیز تو بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کو وہ میسر نہ ہو تو ان کے حالات و ملفوظات جو ہیں
وہ صحبت کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عثمانی رحمۃ اللہ، ان حضرات تک اور ان کے بعد کے حضرات تک، ان سب کے سوانح موجود ہیں، الحمدللہ موجود ہیں۔ ان کا مزاج، ان کا مذاق، ان کا طریقہ کار، یہ سب موجود ہے۔ اس کے پڑھنے سے بھی وہ صحبت والا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اس سے بھی غافل ہیں، اور ہم جن کے نام لیوا ہیں ان کے حالات بھی ہمیں معلوم نہیں۔ سوانح قاسمی ہے، تزکیۃ الرشید ہے، اشرف السوانح ہے، تزکیۃ الخلیل ہے، کتنے ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا ہوگا؟ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہیں کہ بار بار پڑھی جائیں اور ان کو اپنا وظیفہ بنایا جائے، کیونکہ اس کے ذریعے وہ صفات جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کا نور پھیلایا ہے وہ ہم تک منتقل ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ہم سب اس بات کا ارادہ کریں کہ ان حضرات کے حالات اور ملفوظات کو اپنی زندگی کا ایک وظیفہ بنائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے اندر بھی وہ کسی نہ کسی درجے میں صفات اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے جو ہمارے کام میں مزید تاثیر پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ اس وقت یہاں کرنے کا نہیں ہے، کسی وقت اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو کہیں خاص کسی مجلس میں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی معاملات ایسے ہیں کہ اس میں بھی اپنے بزرگوں کے طریقے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، اختلاف کسی چیز میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہر اختلاف کی کچھ حدود ہوتی ہیں، ان حدود کے اندر اس کو اگر اختلاف کو رکھا جائے تو وہ فتنہ نہیں پیدا کرتا۔ تو اگر ہے اختلاف تو وہ اختلاف نہ ہو، اختلاف ہونے کے اوپر اتفاق پیدا کر لو کم از کم، اور اس کو سمجھو کہ بھئی یہ ایک دیانتدارانہ اختلاف ہے، اس کو گوارا کیا جائے، اور اگر کوئی کوشش ہو سکتی ہو باہم مل جل کر بیٹھ کر بات کرنے کی تو وہ بھی کر لی جائے، لیکن اس مجلس میں اس کے اوپر اس کا تذکرہ کرنے سے کوئی حاصل نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم يا ارحم الراحمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي انك على كل شيء قدير۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آپ نے فضل و کرم سے جو کچھ علم کا جو حصہ عطا فرمایا، اے اللہ اس کی حقیقت بھی عطا فرما، اس کی روح بھی عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہم طالب علم ہونے کے لحاظ سے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، یا اللہ ان کو بطریق احسن پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، اے اللہ ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا